حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایمان والے سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہی مطلب ہے اس آیت کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ رب العزت ایمان والوں کو جمع دیتا ہے بالقول الثابت، کلمہ شہادت کے ذریعے، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں، یعنی آخرت میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو جمع دیتا ہے، یعنی اسے اللہ رب العزت اس چیز کے لیے ہمت، توفیق، مدد اور نصرت عطا کرتا ہے کہ وہ قبر میں سوال کا جواب دے سکے، ثابت قدم رہ سکے۔ اور ایک دوسری روایت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ آیت نازل ہوئی ہے قبر کے سلسلے میں۔ کہا جاتا ہے اس سے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے اور قبر کا سوال برحق ہے۔ قبر کے سوال کو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ جب قبر میں کسی میت کو رکھ دیا جاتا ہے تو پھر اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ ہم نے کبھی فرشتے کو نہیں دیکھا، لیکن اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ قبر میں انسان سے سوال کیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ چیز ثابت ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی قبریں نہیں ہوتی ان سے سوال کیسے کیا جائے گا؟ وہ لوگ جو سمندر میں جن کا انتقال ہوا اور ان کی لاش کو سمندر میں ڈال دیا گیا، یا وہ لوگ جن کو کسی جانور نے کھا لیا، یا وہ لوگ جو آگ میں جل کر راکھ ہو گئے، وہ لوگ جن کی قبر نہیں بن سکی، ان سے سوال کیسے ہوگا؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ قبر کا مطلب زمین میں کھودا ہوا گڑھا نہیں ہے، بلکہ قبر کا مطلب ہے انسان کے موت کے بعد کی زندگی۔ انسان کی موت آ گئی، اب جو موت کے بعد ایک زندگی شروع ہوتی ہے، آخرت کی زندگی، اس زندگی میں سوال ہوتے ہیں، اور سوال روح سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی لاش نہ دفنائی جائے، نہ جلائی جائے، نہ کسی طرح سے اسے ضائع کیا جائے، بلکہ اسے بند کر کے کیمیکلز کے ذریعے رکھا جائے کہ ہم اسے محفوظ رکھیں گے، تو بظاہر ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یا اسے سزا مل رہی ہے یا اسے جنت میں ڈالا گیا یا اسے جہنم میں ڈالا گیا، کیونکہ یہ سارے معاملات روح کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جب انسان مرتا ہے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں اس کی روح سے سوالات ہوتے ہیں، اس کے جسم سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ رب العزت قادر ہے، اور قادر ہر طرح سے سوال کر سکتا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ رب العزت روح کو کوئی اور جسم عطا کرے پھر سوال و جواب کرے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کوئی اور جسم عطا فرما دے، اس کا جو جسم جل گیا ہے اسی جسم کو جمع کر دیا جائے، جو سڑ گیا، جو گل گیا، جو دریا برد کر دیا گیا، اللہ رب العزت اسے جمع کرنے پر قادر ہے کہ اسے جمع کرے، پھر اس میں روح ڈالے، پھر اس سے سوالات و جوابات ہوں۔ لیکن یہ ساری تفصیل، اس کی کوئی ضرورت نہیں، ان تفصیلات کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس سیدھا جواب یہ ہے کہ سوالات و جوابات روح سے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا کہ قبر میں سوال ہوتا ہے، قبر کا مطلب موت کے بعد کی زندگی ہے۔ قبر ایک عنوان ہے، قبر کا مطلب زمین میں کھودا جانے والا گڑھا نہیں ہے، یہ تو انسان کو سمجھانے کے لیے کہا گیا۔ قبر کا مطلب انسان کے موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اس کے اندر سوالات ہوتے ہیں، جوابات ہوتے ہیں۔ جو بندہ سوال کا جواب دے دیتا ہے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جو جواب نہ دے سکے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں پر رک کر میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ اپنے بچپن کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں۔ میری عمر کوئی 7-8 برس کی ہوگی اور میں اس وقت قرآن شریف حفظ کر رہا تھا۔ اسی درمیان مجھے ایک کتاب ملی جس کتاب کا موضوع قبر اور حالات قبر تھے۔
میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا۔ چند اوراق کے بعد مجھے وہ ایک لمبی حدیث ملی جس میں یہ ہے کہ جب انسان قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے سوال ہوتا ہے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے من محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے یا تمہارے نبی کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ تو میں نے اس کم سنی میں، اس کم عمری میں جب یہ حدیث پڑھی تو اسے پڑھتے ہی میں گھبرا گیا۔ مجھے یہ لگنے لگا کہ اگر میں اس کو پڑھنے سے پہلے مر چکا ہوتا تو مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ قبر میں یہ سوال ہوگا، تو میں جواب کیسے دیتا؟ اور مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ عربی میں یہ سوال کیا جائے گا، تو مجھے تو اس کا جواب عربی میں نہیں معلوم، تو میں جواب کیسے دیتا؟ اور یہ سوچ سوچ کر میری گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ گئی، اور میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ مجھے یہ کتاب مل گئی اور میں نے پڑھ لیا۔ اب میں قبر کے سوالات کے جوابات دے سکوں گا اور میں جنت میں جا سکوں گا۔ اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ قبر کے سوالات کے جوابات رٹ کر نہیں دیے جاتے۔ قبر کے سوالات کے جوابات ہم اس دنیا میں اگر 1000 بار بھی رٹ لیں اور روزانہ کا ہم یہ معمول بنا لیں کہ ہم روزانہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں، ہم ان جملوں کو روزانہ 1000 بار دہرائیں گے اور پھر جواب دے لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ قبر کے سوالات کے جوابات رٹ کر نہیں دیے جائیں گے۔ قبر کے سوالات کے جوابات کے لیے عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ قبر کے سوالات کے جوابات کون دے سکے گا؟ جی ہاں، جب قبر میں پہلا سوال ہوگا مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ آپ یقین کریں کہ اس دنیا کا ہر شخص، کافر، مشرک، یہودی، نصرانی، فاسق، فاجر، سب جانتا ہے اور سب مانتا ہے کہ مالک الملک صرف ایک ہے، اللہ کی ذات۔ لیکن قبر میں اس سوال کا جواب وہ دے سکے گا جس نے دنیا کی زندگی اللہ رب العزت کو رب مان کر گزارا ہو۔ جی ہاں، جس نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو رب مانا ہوگا، وہی شخص قبر میں اس سوال کا جواب دے سکے گا۔ وہی جواب دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے، جس نے رب کے کہنے پر نماز پڑھی ہوگی، جس نے رب کے کہنے پر روزے رکھے ہوں گے، جس نے رب کے کہنے پر زکوٰۃ دی ہوگی، جس نے رب کے کہنے پر حج کیا ہوگا، جس نے رب کے کہنے پر صدقہ کیا ہوگا، جو رب کے حکموں پر چلا ہوگا، وہی اس سوال کا جواب دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور وہ جو دوسرا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، آپ یقین کریں کہ اس سوال کا جواب انسان رٹ کر نہیں دے سکتا۔ اس سوال کا جواب صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے نعرے لگا کر نہیں دیا جا سکتا۔ اس سوال کا جواب وہ دے سکے گا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہنما، اپنا قائد، اپنا پیشوا، اپنا امام مان کر زندگی گزاری ہوگی، جو نبی اکرم علیہ السلام کی حدیثوں کو اپنے دل و جان کے لیے حرز بنایا ہوگا، جس نے نبی اکرم کی سنت کو اپنایا ہوگا، جو نبی علیہ السلام کے حکموں پر چلا ہوگا، جو نبی کی سنتوں سے محبت کرتا ہوگا، وہ شخص اس سوال کا جواب دے سکے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اور وہ جو تیسرا سوال ہے نا کہ تمہارا دین کیا ہے، اس سوال کا جواب ہر وہ شخص جس کا نام مسلمانوں والا نام ہو، جو مسلمانوں کے ساتھ عید کرتا ہو، جو مسلمانوں کے ساتھ بقرعید کرتا ہو، جو مسلمانوں کے ساتھ خوشیاں مناتا ہو، مسلمانوں کے ساتھ غم مناتا ہو، مسلمانوں کے ساتھ قبرستان میں دفن ہوا ہو، جس کا نکاح مسلمانوں کے قاضی نے پڑھایا ہو، ہر ایسا مسلمان نہیں دے سکے گا، بلکہ وہ مسلمان اس سوال کا جواب دے سکے گا جس نے اسلام کو اپنا دین مانا ہوگا، جس نے اسلام کو دین مان کر زندگی گزاری ہوگی۔ جی ہاں، میں یہ باتیں جذبات میں نہیں بلکہ ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ یہ باتیں جذباتی نہیں ہیں،
یہ باتیں بالکل حقیقی ہیں، یہ باتیں بالکل حقیقی ہیں، یہی حقیقت ہے۔ اور اس حقیقت کا پتہ تب چلے گا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اور دوبارہ سے آنکھ قبر میں کھلے گی، جب فرشتہ اٹھا کر پوچھے گا کہ تمہارا رب کون ہے، محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تمہارا دین کیا ہے۔ ان سوالات کے جوابات رٹ کر نہیں دیے جا سکیں گے، ان سوالات کے جوابات عربی سیکھ کر نہیں دیے جا سکیں گے، ان سوالات کے جوابات تب دیے جائیں گے جب زندگی ان کے مطابق گزرے گی۔ اور یہی ہے اس حدیث کا مطلب جس میں اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے سے قبر میں پوچھا جائے گا توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں اور دین کے بارے میں، تو وہ جواب دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ شخص ہوگا جو ایمان والا ہوگا، یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں ثابت قدم رہا ہوگا، تو اللہ رب العزت اسے آخرت میں، یعنی آخرت کی جو پہلی منزل ہے قبر میں، ثابت قدم رکھیں گے اور وہ جواب دے سکے گا۔ تو اس حدیث میں ہمارے لیے سیکھ ہے، ہمارے لیے سمجھ ہے، ہمارے لیے عبرت ہے کہ آخرت کی زندگی میں ثابت قدم وہی رہے گا جو اس دنیا میں ثابت قدم رہا ہو، جو اس دنیا میں اللہ کو رب مان کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر، اسلام کو دین مان کر اپنی زندگی گزارتا ہو، وہی آخرت کی زندگی میں ثابت قدم رہ سکے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دنیا کی زندگی میں ثابت قدم رکھے اور اللہ رب العزت ہمیں ایمان و سنت پر موت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔